آج ہم شروع کرنے لگے ہیں لیسن 3 عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت ہے جی، اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل کتاب ہے، مکمل دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے بلکہ مرنے کے بعد جتنی منازل انسان نے طے کرنی ہے ان سب کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ دین اسلام ہمارے دین میں جو اس دین پر یقین رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے یہ جو دنیا عارضی ہے اس کو کیسے گزارنا ہے اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ کون کون سے جو ہیں باتیں پوچھی جائیں گی، کون کون سے کام ہوں گے، کون کون سی انہوں نے منزلیں طے کرنی ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیا ہے اور اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو عقیدہ یقینی معنوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ جو اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے، مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ مومنین اور پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں جو سچے اور پکے مسلمان ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، مرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا تقریباً 1/3 حصہ آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کا تقریباً آدھا حصہ جو ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن عقائد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا، ان میں عقیدہ توحید رسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ جو ہمارے انبیاء کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے ہمیں جو تعلیم دی تھی اس میں عقیدہ توحید و عقیدہ رسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت کے بھی احکامات شامل تھے۔ قرآن مجید میں منکرین آخرت کے مشابہات کا انتہائی احسن انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف تھا کہ کیا زندگی میں نیست و نابود ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کہ ان کا یقین تھا کہ وہ اس سے یقین آخرت سے انکار کرتے تھے کہ وہ مرنے کے بعد زمین میں دفن ہونے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہمارے لیے تو صرف یہی ہے کہ زندگی ہے، دنیا ہی کی زندگی، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے شہادات کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو لوگ ہیں جو ہمارے دین پر یقین نہیں رکھتے وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، زمین میں دفن ہو جائیں گے، ہماری ہڈیوں کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تو پھر ہماری ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہو جائیں گی ان کو جوڑ کر کون زندہ کر سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی ہے اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس پر بہت آسان ہے۔ اپنی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوبارہ مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اس لیے انسانی عقل عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے اعمال کا صلہ اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ انسانی عقل ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم ایک چیز بناتے ہیں اس کو توڑ کر اس کو دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جب ہم ایک چیز پہلی دفعہ بناتے ہیں تو ہمیں زیادہ مشکل ہوتی ہے، لیکن وہی چیز کو اگر ہم دوبارہ توڑ کر دوبارہ بناتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم اس کام کو جلدی اور آسانی سے کر سکتے ہیں۔ غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا پرہیزگاروں کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم میں سے جو
جیسے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں انہوں نے اپنی سزا پانی ہی پانی ہے۔ تو سوچنے کی بات، غور و فکر کرنے کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا نہیں ملے گی؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں کیا ان کو نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اشرف المخلوقات ہیں، کیا ہم بیکار ہیں ہمارا پیدا کرنے کا؟ یا ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں؟ جب عقل انسانی پر غور و فکر کرتی ہے تو وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں سب انسان کو ان کے اعمال کا جزو سزا ملے گی، سزا اور جزا ملے گی۔ جب ہم یہ ساری باتیں سوچتے ہیں کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا نہیں ملے گی، ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو کیا ہمیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ تو جب ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو ساتھ ہی ہمارے ذہن میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت برحق ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، جہاں پہ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ آگے ہے موت کے بعد کی زندگی میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کون کون سے لمحات، مراحل ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم نے کس کس مراحل کو پار کرنا ہے، کون کون سا راستہ ہم نے پار کرنا ہے، ان میں سے درج ذیل انہوں نے یہ دیے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے عالم برزخ، موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مطلب کہ موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے، جب ہماری موت ہو جائے گی تو قیامت کے آنے کے درمیان والا جو وقت ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی اس کے درمیان والا جو وقت ہوگا اس کو کہتے ہیں برزخ۔ کے معنی ہیں دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کے ہیں، مطلب کہ موت اور قیامت کے درمیان والی جو چیز ہے وہ برزخ ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک پردے کی صورت میں ہے جو موت کے بعد اور قیامت کے درمیان والا ٹائم ہوگا۔ انسانی اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہاں جہنم کے گھیروں میں سے ایک گھرا ہے، جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرا ہے۔ حشر و نشر، نشر کا معنی موت کے بعد زندہ کرنا ہے، جبکہ حشر کا معنی ہے حساب۔ نشر جب ہمارے پاس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جب ہم نے موت آئے گی تو اس کے بعد ہم زندہ ہوں گے تو وہ ہمارا نشر ہوگا، اور جب ہم حساب کتاب دیں گے تو وہ حشر ہوگا۔ حشر کا معنی ہے حساب کے درمیان میدان اور پھر جنت و دوزخ کی طرف لے جانا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر النور سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے اور ان کی دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قبرستانوں کے مسلمان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حشر میں لوگوں کے مراتب جدا جدا ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، اور اس دن میں آزمائش ہوگی اور منہ کے بل چل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مقام محمود اور شفاعت، مقام محمود کا معنی ہے، شفاعت کا معنی ہے سفارش۔ جیسے ہمارے پاس ہم نے کوئی کام کرنا ہو، ہمارا حل نہ ہو تو ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں، اسی طرح شفاعت کا معنی ہے سفارش کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قیامت کے دن سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، پہلی شفاعت قبری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا، کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا، صرف
چند انسانوں کو نہیں ہوگا، پوری انسانیت کو ہوگا، اور حساب کتاب کی انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس میں جو ہمارے ساتھ سختی کی جائے گی وہ ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے، دوسری شفاعت صغیری ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ اور علماء، شہداء اور صالحین، قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلے گا، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذان عطا فرمائے گا۔ شفاعت روز قیامت ہمارے جو اعمال ہوں گے، ہمارے ہاتھوں میں ہمارے نامہ اعمال ہوں گے، ہمیں اسی کے مطابق جو ہے سزا اور جزا دی جائے گی۔ ہماری جو شفاعت ہے، جو سفارش ہے، وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی یا زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ ہمیں سزا کم دی جائے یا ہمیں جزا زیادہ دی جائے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں۔ ہم جب یہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس میں نیک اعمال کرنے چاہیے، برے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے چاہیے، اور ہمارے جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، ہمیں ان کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے تاکہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اچھے ہوں اور ہمیں جنت مل سکے۔ آگے ہے جی ٹاپک حوض کوثر۔ حوض کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لے گا وہ شخص بہت ہوگا۔ حوض کوثر ایک نہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، جس کا حقدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز عطا کیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عطیت دی جائے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں گے وہ اس کا میٹھا پانی پلائیں گے، اور جو شخص وہ پی لے گا پانی وہ دنیا کا اور خوش قسمت انسان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مومنین کو حوض کوثر سے سراب ہونے کی نوید سنائیں گے، مطلب کہ خوشخبری سنائیں گے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حوض کوثر ہے وہ ایک جنت کے ایک نہر ہے جس کا جو کنارے ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں موتی اور یاقوت کی نالیاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو پانی بہتا ہے وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس میں ٹھنڈک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے میزان کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی مختلف جگہ پہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں کچھ نیک اعمال کرنے چاہیے، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، اگر آپ میں سے یا ہم میں سے کسی نے بھی کوئی بھی گناہ کیے ہیں، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے اور معاف کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ عقیدہ آخرت کا ٹاپک پڑھا ہے، یہ پڑھتے پڑھتے ہمیں بھی کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں آخرت میں کس طرح کی چیزوں کو جھیلنا پڑے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان باتوں کا
جو ہے وعدہ کریں آپ کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں گے تو ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے۔ سچے دل سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے، وہ ہماری توبہ کو لازمی قبول کرے گا۔ آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ جب ہمارے نیک اعمال ہوں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور جنت میں بھی ہمیں طرح طرح کی چیزیں ملیں گی۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا ملے گی، سزا بھی ایسی ملے گی کہ آپ اس میں موت کی طلب کریں گے لیکن آپ کو موت بھی نہیں آئے گی، نہ پینے کے لیے پانی ملے گا، نہ کھانا کھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا ملے گا، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور آگ میں جلایا جائے گا۔ ابھی ہمارے ہاتھ میں تھوڑا سا جل جائے، گرم پانی جل جائے، گرم پانی گر جائے تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کو جہنم میں آگ میں جلایا جائے گا تو پھر کتنی تکلیف ہوگی۔ آگے ہم اس کے کرتے ہیں جی شارٹ کویسچن، ٹھیک ہے۔ شارٹ کویسچن پہلا ہے ہمارا شارٹ کویسچن، مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود پیج نمبر ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیں جی 18 پہ، مقام محمود اور شفاعت۔ مقام شفاعت کا معنی ہے سفارش، ٹھیک ہے۔ یہ کریں گے 7 اور 7 آپ کریں گے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ اور کریں گے اسی شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا، کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کویسچن نمبر 2، حوض کوثر کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔ حوض کوثر حوض کوثر جنت کے حوض کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لے گا وہ خوش قسمت ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے آگے اگلا کویسچن، جنت کی نعمتوں کے بارے میں آیات کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ آیات کا ترجمہ آپ یہاں سے کریں گے، جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا، وہ اور ترجمہ ہے جو آپ نے آیت کرنی ہے، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تم مانگو گے، ٹھیک ہے۔ میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا؟ پیج نمبر 17 پہ میزان ترازو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اعمال کے وزن کے لیے، ٹھیک ہے، انسانوں کے اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کیا جائے گا اس کا پلڑا، ٹھیک ہے، وسط سے لے کے مشرق سے مغرب تک ہے، اور یہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے لیے یوز کیا جائے گا، استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے عقیدہ آخرت پر ایمان کے 2 تقاضے بیان کریں ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ آخرت پر 2 تقاضے ہم نے بتانے ہیں۔ ہمارے انسانی عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا کرتی ہے، انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کو دوسری مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار بنانے سے زیادہ آسان ہے۔ عقیدہ آخرت پر تقاضا ہے کہ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے آگے ہے جی لانگ کویسچن، تفصیلی سوال، عقیدہ آخرت پر جامعہ نوٹ لکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے یہ والا جو ہے آپ نے یہ 2 لائنز ایڈ کر کے یہاں سے آپ نے جو یہ والی ایک آیت ایڈ کرنی ہے تاکہ ہمارا اچھا سا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے کریں گے جی موت کے بعد زندگی میں انسان کو جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان میں سے درج ذیل ہیں۔ ہم نے یہ سارے ٹاپک کور کرنے ہیں، میں نے آپ کو یہ ٹاپک بتائے ہیں، آپ نے اس میں سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں آپ نے وہ کرنی ہیں جو سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے ایک چیز ڈیٹیل سے بتائی ہے، آپ نے ان کو اپنے ورڈز میں بیان کر لینا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔